موٹر وہیکل آرڈیننس پر عمل درآمد کا آغاز، مختلف شہروں میں ٹریفک پولیس ان ایکشن، ملتان، خانیوال، بہاولپور، رحیم جر خان میں سینکڑوں موٹر سائیکل اور گاڑیاں تھانوں میں بند، بھکر اور یزمان میں بھی کارروائیاں، رحیم جر خان میں ٹریفک پولیس کا موٹر سائیکل اور بھٹا رکشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن، متعدد رکشے تھانوں میں بند، مقدمات درج، فتح پور میں بھی قوانین کی خلاف ورزی پر درجنوں گاڑیاں تھانے میں بند کر دی گئی۔ حکومت پنجاب کا پیٹرول موٹر سائیکل رکشے کی پروڈکشن پر پابندی لگانے کا فیصلہ، حکومتی فیصلے پر موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیورز میں تشویش کی لہر جوڑ گئی، کہتے ہیں حکومت کا یہ فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے، پہلے ہی بے روزگاری ہے، 3.5 لاکھ روپے کا الیکٹرک رکشہ کہاں سے لیں گے؟ غریب بندے کی سواری ہے، چنچی کو بند نہیں کرنا چاہیے، اس کو چلنے دیں۔ روزی کما کے کھا رہے ہیں، بچے روزی کما رہے ہیں، وہ بند کر متبادل کیجیے ہوگی۔ مشکل سے ہم چلا رہے ہیں، الیکٹرک کا کیسے چلائیں گے اس کو؟ وہ تو بیٹری پہ ہوگی، وہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مناسب ہے، الحمدللہ ہم اس پہ روزی کر کے۔ جنوبی پنجاب میں اسموگ کا راج برقرار، ملتان میں آلودگی کی شرح 212 اور بہاولپور میں 184 پوائنٹ ریکارڈ، رحیم یار خان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 451 اور ڈی جی خان کا 162 پوائنٹ ریکارڈ، ٹی بی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے صارفین کی مشکلات میں اضافہ، دکانداروں نے بھی ایل پی جی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ کر دیا، ایل پی جی مارکیٹ میں 240 سے 280 روپے تک فروخت۔ مظفر گڑھ میں گیس لوڈ شیڈنگ اور مہنگی ایل پی جی سے ہوٹل مالکان کی پریشانی دگنی ہو گئی، کمرشل سلنڈر 12,000 سے 14,200 روپے کا ہو گیا، ایک ہفتے کے دوران قیمت میں 2,000 روپے کا اضافہ، ادھر میاں والی میں گیس لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں تک پہنچ گیا، ہوٹل مالکان مہنگے داموں ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ بہاولپور میں چکن سستا، انڈے مہنگے ہو گئے، 3 روز میں برائلر گوشت 40 روپے سستا ہو کر 400 روپے 30 کا ہو گیا، درجن انڈے 325 کے بجائے 360 روپے تک فروخت، ادھر میاں چندو میں چینی، گھی اور چاول کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ آٹا اور دالیں سستی، شہریوں کا قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ سونے کی قیمت میں اضافے کا رجحان جاری، 24 گھنٹے میں سونا 4,000 روپے مہنگا ہو گیا، 24 کیرات کی قیمت 4,47,000 جبکہ 22 کیرات 4,10,000 روپے میں تولہ فروخت، 24 کیرات سونے کی فی گرام قیمت 38,300 روپے ہو گئی۔ ملتان میں بس انتظار گاہوں کی تعمیر کا منصوبہ تیزی سے جاری، شہر بھر میں 20 انتظار گاہیں تعمیر کی جائیں گی، خواتین اور مردوں کی نشستوں کے لیے الگ الگ انتظامات، 7 انتظار گاہوں کا کام مکمل فعال کر دیا گیا۔ میاں والی شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ متحرک، ہسپتال روڈ کی تزئین و آرائش کا کام شروع، ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ شعیب رضا خان کے مطابق منصوبے پر 7 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، 31 مئی 2026 تک مکمل ہوگا۔ رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے خوشخبری، ای خدمت سینٹر میں ایکسائز اور ٹریفک پولیس کی سروسز بحال، نادرا کا 3را کاؤنٹر بھی فعال، 18 محکموں کی 160 سے زائد سروسز کی فراہمی جاری۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹدو میں 2 روزہ انفیکشن پریونشن HIV مینجمنٹ ٹریننگ اختتام پذیر، 30 ڈاکٹرز پیرامیڈکس کو ٹریننگ دی گئی، ڈیپٹی کمشنر سید منور عباس بخاری کی شرکت، سٹاف میں اسناد تقسیم کی۔ ملتان میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت اجلاس، گندم کی کاشت کا جائزہ لیا گیا، کہا گندم فوڈ سیکورٹی کے لیے ناگزیر ہے، ہدف سے زیادہ گندم کاشت کرنے کا اعلان۔ سیلاب متاثرین کی سنی گئی، بین الاقوامی فلاحی ادارے مدد کے لیے پہنچ گئے، برے والا میں تائیوان کی فلاحی تنظیم زوزی کی طرف سے 500 گھرانوں کا 2 ماہ کا راشن تقسیم، آئندہ ہفتے مزید 500 گھرانوں میں راشن بیگ تقسیم کرنے کا اعلان۔
جنوبی پنجاب صوبہ کا مطالبہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں بلکہ 4 کروڑ عوام کا ہے۔ علی حیدر گیلانی کہتے ہیں صوبہ انتظامی بنیادوں پر بنانا چاہتے ہیں، مسائل کا حل صرف جنوبی پنجاب صوبہ ہے۔ پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی کی روحی سے خصوصی گفتگو۔ ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی 58ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے ایک تقریب، سینئر رہنماؤں کی شرکت۔ جیالوں نے یوم تاسیس کا کیک کاٹا۔ خواجہ رضوان عالم کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہداء کی جماعت ہے۔ ملتان تعلیمی بورڈ کے تحت انٹرمیڈیٹ سیکنڈ اینول امتحانات کے پریکٹیکلز کا شیڈول جاری۔ پریکٹیکل امتحانات کا آغاز 1 دسمبر سے ہوگا۔ پہلا امتحان کمپیوٹر اسٹڈیز، فزکس، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا ہوگا۔ ملتان سمیت پنجاب کے سرکاری کالجز میں میٹا انٹری ٹیسٹ کا انعقاد۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین شاہ رکن عالم میں بھی ٹیسٹ جاری۔ میٹا 2025 کا مقصد میڈیکل و انجینئرنگ انٹری ٹیسٹ کی پیش کی تیاری کرانا ہے۔ رحیم یار خان کے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں ایک روزہ جاب فیئر، 50 اداروں نے نوکریوں کے دروازے کھول دیے۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد سی ویز کے ساتھ جاب فیئر میں پہنچ گئیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے مختلف کمپنیز کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری۔